الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دوستوں موقع کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے اور اسی کی روشنی میں چند باتوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دستور دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اخیری ایام چل رہے ہیں۔ واقعی میں ہمارے سامنے بڑا ہی مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کے برکات سے واقفیت نہ رکھتا ہو۔ اس کی جو رحمتیں ہیں، آدمی اگر اس کے اندر غور کرے تو اس کا جو معنی ہوتا ہے اس سے ہی پتہ چلتا ہے یہ مہینہ کتنا برکت والا ہے۔ اصل میں جو لفظ ہے رمضان جو ہم بولتے ہیں رمضان نہیں ہے، رمضان ہے، میم کے اوپر فتحہ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر آدمیوں کے گناہوں کو جلا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آدمی نے جتنی بھی خطائیں کی ہے اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان سارے برائیوں کو ادھر گزر کر دیتا ہے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام کے اندر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم، تحقیق کہ تمہارے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے شہر عظیم، ایک ایسا مہینہ جو بڑا عظمت والا ہے، اور آگے فرمایا شہر مبارک، جو بہت برکت والا مہینہ ہے۔ آگے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام کے اندر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، جو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزوں کو فرض فرمایا، اور آگے فرمایا قیام اللیل ہی، اس سے لکھا ہے محدثین نے اس سے مراد رات کی تراویح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دیا۔ یہ 2 عبادتیں خاص طور پر رمضان کے مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہے۔ آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات سمجھ لو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، آدمی کو اس مہینے کے اندر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اس مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو بھی اس مہینے کے ساتھ خاص
طور پر مشابہت ہے، ایک قسم کا تشبہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آدمی کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائی دنیا کے اوپر یک بار کی قرآن کریم کو نازل فرمایا، اسی رمضان کے مہینے کے اندر نازل فرمایا، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سے مراد تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائی دنیا کے اوپر جو قرآن کریم نازل فرمایا وہ رمضان کے مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ اس کے بعد موقع بموقع حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر آئے، اور 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر پورا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اس لیے قرآن کریم کا دو نزول ہوا، ایک تو یہ کہ لوح محفوظ سے سمائی دنیا کے اوپر، اور دوسرا نزول سمائی دنیا سے زمین کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے۔ جیسا جیسا موقع تھا اسی کی مناسبت سے آیتیں لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر اترتے تھے، اور پوری سورت کبھی لے کر آتے تھے، کبھی کوئی آیت لے کر آتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ خاص طور پر مناسبت ہے، تعلق ہے، اس کی بنیاد کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے اور روایتوں کے اندر ہے، خود حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کے مہینے کے اندر تشریف لاتے، اور جتنا قرآن کریم ہوتا تھا اس کو پڑھ کر کے سناتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جتنا قرآن کریم ہوا تھا اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ اس سے علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے، دور جو ہوتا ہے دور یہی سے ثابت ہے، دور جو ہوتا ہے قرآن کریم کا اسی سے ثابت ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو قرآن سنایا، اور اللہ کے نبی نے حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم سنایا۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کریم کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابرین کی زندگیاں ہم پڑھے، ان کی سواریاں بڑی پڑی ہے، ہم فضائل قرآن کے اندر بھی پڑھتے ہیں، فضائل رمضان کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو حضرت شیخ نے لکھا ہے۔ خود حضرت شیخ کے بارے میں ان کے عابدین نے لکھا ہے، ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں روزانہ کا ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارے لیے ایک پارہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان اکابرین کی زندگی دیکھو کہ روزانہ کا ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے اس مہینے کے اندر۔ خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ ادھر ادھر گھومنے کے بجائے خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان دولت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے اسی قرآن کریم کی برکت سے، اسی قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے اندر لکھا ہے، انہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب کے اندر دیدار کیا ہے۔ جب 100ویں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا تو اس وقت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے باری تعالیٰ تجھ سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ میرے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کہ اس کے ذریعے میرا قرب، میری نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ آگے پوچھا کہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ تو فرمایا کہ سمجھ کر پڑھے تب بھی، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم اتنی عظیم الشان دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائی ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور نوجوانوں کو ماشاءاللہ قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، بدن سے تو قوت اور اعضاء ہوتے ہیں، وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے خاص طور پر مسجد کے اندر بھی تلاوت کا اہتمام کرے، گھروں کے اندر بھی اہتمام کرے۔
اس لیے کہ یہ مہینہ بار بار نہیں آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کا معاملہ فرمایا، ورنہ ہم جانتے ہیں 2 سال جو ہم نے گزارے ہیں اس سے پہلے کے لوگ کیسے پریشان تھے، کیسے کشمکش کے عالم کے اندر تھے، کتنی پریشانی کے عالم کے اندر تھے، چاہتے تھے کہ مسجد کے اندر آئے، اس کے باوجود بھی نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ذرا اپنی ذات کے اوپر رحم کھاؤ، یہ بہت مبارک مہینہ ہمارے سامنے مہمان بن کر آ رہا ہے، اس کی صحیح معنی میں ہم قدر دانی کرنے والے بن جائیں۔ یہ دنیا کے اندر کی ابتداء کی جو لہر چل رہی ہے، دنیا کے جو حالات بگڑ رہے ہیں، خدا کی قسم اگر ہم نے ابھی بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا اور اتنے مبارک ایام کی قدر نہیں کی، خدا کی قسم وہ دن بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ اس سے بھی بدترین حالات آ سکتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتابوں کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر ہم نے ابھی بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، خدا کی قسم خون کے آنسو روئیں گے، ہمارے بچوں کی حالت، ہمارے بچوں کا پوزیشن ہم دیکھیں گے، ہمارے سامنے وہ شرک کر رہے ہوں گے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اسکولوں کے اندر ایسے نصاب کو داخل کیا جاتا ہے، ہمارے مسلمان بظاہر کا مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ ابتداء کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ابھی بھی موقع ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک موقع ہمیں بار بار عنایت فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت اور نشانی ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ کتنے ایسے اکابرین گزرے ہیں جو روزانہ کا 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور بعض حضرات کے بارے میں تو لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کچھ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت اور جو دوسری عبادات ہے مختصر اس کو کر دیا کرتے تھے، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوان روزانہ کم از کم 1 پارہ تو پڑھے، 3 پارہ پڑھے، 4 پارہ پڑھے، بہت دن پورا کا پورا 24 گھنٹہ ہمیں ملتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر معمولی 1 پارہ آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور یاد رکھو قرآن کریم پڑھنے سے دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، دلوں کی کیفیت بدلتی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور کتنے ایسے واقعات رونما ہوئے جب قرآن کریم کو ہاتھ کے اندر اٹھایا اور جب اس کو پڑھنا شروع کیا، خدا کی قسم اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو کتنا بلند کر دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ادھر ادھر جو گھومتے رہتے ہیں، اور ویسے بھی یہ تو سخت گرمی کا زمانہ ہے، اور ایسے موقع کے اندر اگر مسجد کے اندر آ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، گھروں کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور وہ بھی روزے کی حالت کے اندر، تو اور بھی زیادہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کے اندر بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی رمضان کے اندر تو اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے اندر آدمی 1 فریضے کو ادا کرتا ہے، اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 1 نفل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر اس کو ثواب دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی مہینہ ہے؟ یہ تو میرے بھائیوں ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ورنہ جو لوگ اس کی قدر کو پہچانتے ہیں وہ برباد کو چھوڑ دیتے ہیں، پورا مہینہ اللہ کے لیے فارغ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ 11 مہینہ آدمی دنیا کے اندر رہتا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس لیے دنیا کے جو اثرات ہیں، دنیا کا جو گرد و غبار ہے وہ اس کے اوپر ضرور اثر کرتا ہے۔ قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات رحیمی کے اوپر کہ اتنے 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہا ہے، کتنا مبارک مہینہ دے رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس مہینے کی صحیح معنی میں ہم قدر کرنے والے بنے۔ اس کی قدر یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی بڑی خرابی ہے، مجھے یہاں کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے اور بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ تم مسلمان ہو کر، ایک قوت والا طاقت
ایمان والا ہو کر روزے کی حالت کے اندر نہیں ہوتا ہے، اور جو روزے دار ہوتا ہے اس کے اوپر آرڈر کر رہا ہے چل میرے لیے کھانا تیار کر، میرے بھائی یہ چیز ہمیں زیبا دیتی ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، ہو رہا ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور بہت سارے حضرات نے ہمیں سنایا ہے کہ لوگ ایسا بھی کر رہا ہے، نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس کے باوجود بھی روزوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، صرف اس امت کے اوپر نہیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے ہاں طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن روزہ یہ تمام قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں روزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، اس لیے تو تمام عبادات کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی آدم کے لیے تمام کی تمام عبادتیں اسی کے لیے ہے، اور آگے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور میں بھی خود اس کا بدلہ لوں گا، اور اللہ کیا دے گا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے میں خاص طور پر یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے سامنے مبارک مہینہ آ رہا ہے، کہیں اس کی ناقدری نہ ہو، رمضان کے روزے رکھو میرے بھائیوں، اس لیے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے الصوم جنۃ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، لیکن آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا معلم یفرقھا، جب تک کہ اس کو نہ پاٹ لیا جائے۔ اب روزے کو کیسے پالا جاتا ہے، یہ بھی ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے دل کے اندر کہ روزے کو کیسے پالا جاتا ہے، تو پہلے مثال کے ذریعے سمجھو، حضور نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، پہلے زمانے کے اندر جنگیں ہوا کرتی تھی اور سامنے والا جو ہتھیار استعمال کرتا تھا تو اس کی حفاظت کے لیے لوگ ڈھال کا استعمال کرتے تھے، اب اگر اس ڈھال کے اندر شگاف ہو جائے، فتن ہو جائے تو آدمی حفاظت کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، سامنے والا وار کرے گا ضرور اس کے اوپر اثر ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر فتن ہے، اس کے اندر شگاف ہے، جس حفاظت کا ذریعہ لے کر پہنچا ہے اس کے اندر فتن ہے، اس کے اندر شگاف ہے جس کی بنیاد کے اوپر حفاظت نہیں ہو رہی ہے، اسی کے لیے فرمایا کہ روزہ کی ڈھال ہے، کس کے ڈال ہے کہ آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے، شیطانی جو وساوس ہے، شیطانی جو خیالات ہے اس سے انسان اور آدمی بچ سکتا ہے، لیکن آدمی اگر روزے کو پال جاتا ہے تو پھر اس سے حفاظت نہیں ہوگی، ہاں ثواب اس کو مل جاتا ہے، روزہ رکھنے کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب اس کو ضرور مل جاتا ہے، لیکن جس طرح نورانیت اور جس طرح دل کی کیفیت ہونی چاہیے وہ روزے کے ذریعے کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے ذریعے کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے، خود اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ روزہ رکھنے کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ والی صفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے اور چلچلا کی دھوپ ہوتی ہے، گھر کے اندر اکیلا کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے اور گھر کے اندر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اس لیے وہ اس سے بچتا ہے، اسی کو فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ رکھنے کے ذریعے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری ایک کیفیت کہ آدمی روزہ رکھتا ہے جو خواہشات ہے، جو جذبات اس کے ابھرتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اس لیے تو نکاح کے موقع کے اوپر جن روایات کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے اندر ایک روایت کے اندر پڑھا جاتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شادی کرنے کی جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ جب روزہ رکھے گا تو جو وساوس، جو خیالات، جو شہوانیت اور جو بہیمیت اس کے دل کے اندر سے ابھرے گی وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے فرمایا کہ روزہ تو ڈھال ہے، اس لیے میرے بھائی روزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، آج ہمارے معاشرے کے لیے بہت خرابی چل رہی ہے کہ معمولی بہانہ ہوتا ہے اور روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوا لے، 11 مہینے کی جو غلطیاں جو خطائیں ہوئی ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک مقرر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منور مہینہ ہمارے سامنے
اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اس لیے ہم خاص طور پر اس مہینے کی قدر کرنے والے بننا ہے۔ ایک چیز کیا ہے کہ روزوں کا بھی اس مہینے کے اندر اہتمام کیا جائے، ورنہ کتنے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو ریسٹورینٹ کے اندر جاتے ہیں اور باقاعدہ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اب ہم بھی ذرا غور کریں اور سوچیں کہ ہمارا غیروں کے اوپر کیا اثر پڑے گا، ہمارا غیروں کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ کہ دیکھو مسلمان ہے، رمضان کے روزے اس کے اوپر فرض ہے، اس کے باوجود بھی کھانا کھا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور آگے تو میں نے فرمایا کہ روزے کو پانا نہیں ہے، پانے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے جو حقوق ہے اس کو کامل طور پر ادا کرنا چاہیے۔ روزے کے جو حقوق ہے، اس کے جو آداب ہے، اس کو کامل طور پر ادا کرنا چاہیے۔ روزے کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آدمی کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی کی طرف بھی شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ کتنی اہم چیز ہے، روزہ کتنی اہم چیز ہے۔ غالباً مفتی احمد صاحب نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب باہر کی دنیا کے اندر پرائی عورتوں کی طرف دیکھنا کیسے درست اور جائز ہوگا؟ تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم اللہ کے لیے فارغ کر دیں، مسجد کے اندر پورا کا پورا دن ہم گزارے، عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوا لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لے، جس کے ذریعے آنکھوں کی حفاظت ہوگی۔ اگر ہم نے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی تو میرے بھائیوں اس کے ذریعے کہ دل کی جو نورانیت ہونی چاہیے، دل کی جو کیفیت ہونی چاہیے، وہ کیفیت روزے کے ذریعے پیدا نہیں ہوگی۔ ہاں آپ بھوکے اور پیاسے رہے، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور یاد رکھو اصل مقصود بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، یہ مقصود ہوتا ہے روزے کا۔ یہ تو ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ روزہ صرف نام ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کا اور نقصانی شہوات سے بچنے کا، بس اسی کو روزہ کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ تو تعریف ہوئی، لیکن حقیقی مقصد یہ ہے اس کا کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو یہ تو نقصانی خواہشات ہے، اس سے بچنے کے لیے آدمی کو آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا ادب بتایا کہ آدمی آنکھوں کی حفاظت کرے، کہ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ دوسرا ادب بتایا کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کسی کی غیبت نہ سنے۔ اور ہماری نوجوانوں کی یہ بیماری رہی ہے، جیسے ہی فارغ بیٹھ جاتے ہیں کان کے اندر ہینڈ فری ڈال کر کے نہ جانے کیا کیا سنتے ہیں، روزے کی حالت کے اندر گانا سنتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں سنتے ہیں، اور غیر محرموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس کر رہا ہوں، ابھی ٹائم نہیں جا رہا تو کیا کروں؟ ارے بھائی یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ دیا ہے، یہ اللہ نے عبادت کے لیے مہینہ دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، لغویات کے اندر اپنے وقت کو ضائع و برباد کر رہے ہیں۔ پھر تو میرے بھائیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی بددعا کے اوپر جو آمین کہی ہے، اس کے ہم بھی مصداق بن جائیں گے۔ یاد رکھنا ہم بھی اس کے مصداق بن جائیں گے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا ممبر کے قریب تشریف لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ کہا، آقا نے کہا آمین۔ ایک ہی بات آپ کو بتاؤ، تین چیزیں ہیں لیکن ایک ہی بات، کیونکہ رمضان کی مناسبت سے، اس لیے کہ جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ گزر جائے اس کے باوجود بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروائے، اس آدمی کے لیے ہلاکتی ہو، اس آدمی کے لیے بربادی ہو۔ اور حضرت جبرائیل جیسے جلیل القدر وہ فرشتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر پیغمبر اور نبی کہ حضرت جبرائیل بددعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر آمین کی مہر لگا رہے ہیں، تو اس کی قبولیت کے اندر کیا شک ہے؟ اس کی قبولیت کے اندر کیا شک ہے؟ اگر کوئی کورٹ کا جج کسی کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر سکہ لگا دے، یہ بات پختہ ہو گئی تو اس کے لیے یہ چیز ثابت ہو گئی۔ تو یہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہہ دیا، یہ مہر لگ چکی ہے کہ ایسے مبارک مہینے کے اندر اگر ہم نے اپنی کانوں کی حفاظت نہیں کی تو میرے بھائیو ہم بھی اس بددعا کے مستحق بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان، اس کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے۔ لوگ روزے کی حالت کے اندر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اور یہ تو ہماری قوم کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ ہماری قوم جو پستی کا شکار بنی ہوئی ہے، ہماری قوم جو ذلتی کا شکار بنی ہوئی ہے، خدا کی قسم میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو ہماری قوم کے اندر یہ بیماری بہت پھیل رہی ہے، دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، دوسروں کے بارے میں برا کہنا اور ساتھ میں بیٹھ کر کے پھر اس طرح کی چغلیاں کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیو ہماری روزے کی کیا حالت ہوگی اس کے ذریعے؟ ہم ہی خود سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا، اتنا زبردست اور اتنی زبردست عبادت، اور اس کے اندر رہ کر کے آدمی غیبتیں کرتا رہے، چغلیاں کرتا رہے، ایک دوسرے کے بارے میں تانا زنی کرتا رہے، تو اس آدمی کے لیے ہلاکت کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی زبان کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو بدن کے اعضاء ہیں اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر ایک چیز یہ فرمائی، جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا، اور آگے فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے قیام کو سنت قرار دیا۔ اس لیے تراویح کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح جہاں پر جلدی ختم ہوتی ہے وہاں جانے کو پسند کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو جلدی جلدی پڑھا جائے۔ میرے بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس آدمی کا کلام ہو اور اسی آدمی کے سامنے اس کے کلام کی تلاوت کی جائے تو یقین مانو کہ اس آدمی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ دیکھو بھائی میرے کلام کو میرے سامنے پڑھا جا رہا ہے، اور کتنے بہترین انداز کے اندر وہ پڑھ رہا ہے، کتنے بہترین انداز کے اندر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہے، اس کی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے عجیب و غریب ہوتی ہے۔ تو جس رب تبارک و تعالیٰ نے کلام مزید کو نازل فرمایا ہے، اسی رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اگر ہم صحیح طور پر اس کی تلاوت کریں گے، اس کا جو حق ہے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ علماء کرام یہاں پر موجود ہے، ترتیل کا مطلب کیا ہے، اس کے جو مخارج ہے، اس کی جو صفات ہے، ان کے جو مرود ہے، ان کی جو دوسری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو میرے بھائیوں صحیح طور پر ادا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کریم کا حق بنتا ہے۔ لیکن آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے، عوام تو عوام، خواص بھی میرے بھائیوں اس کے اندر شامل ہے۔ خواص بھی یہ چاہتے ہیں جہاں پر جلدی تراویح ختم ہوتی ہے وہاں جانے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائی تراویح کا عمل کوئی معمولی عمل ہے؟ آدمی 40 سجدے کرتا ہے، کتنے سجدے کرتا ہے تراویح کے اندر؟ اور جب معراج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب نصیب ہوا، اس وقت اپنی امت کے لیے بھی مانگا تھا کہ میری امت کو یہ قرب کیسے نصیب ہوگا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سجدے کے عالم کے اندر میرا قرب نصیب ہوگا۔ اور میرے بھائیوں تراویح کو اگر صحیح طور پر ہم پڑھیں گے، سجدے کی صحیح طور پر رعایت کریں گے، رکوع کی صحیح طور پر رعایت کریں گے، تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں بھی نصیب ہوگا۔ ہمیں تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ عام مطلب دیکھا جاتا ہے، چونکہ سالوں سے میں بھی تراویح پڑھاتا ہوں اس لیے مجھے اندازہ تو ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جب امام صاحب اللہ اکبر قرآن کریم کے اللہ اکبر کہہ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر باہر چلے جاتے ہیں اور صحن کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ادھر تولا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے امام صاحب نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا اور بھاگتے بھاگتے آئیں گے اور ایک قسم کا شور اور ہنگامہ کریں گے۔ ہوتا ہے ہر گاؤں کے اندر، ہر بستی کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کریم کے ایک حرف کو سننا یہ بہت ضروری ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ سننا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، سننا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، اس کے سننے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو از اول تا آخر، پہلے سے لے کر اخیر تک میرے بھائی جب تک قرآن کریم مکمل نہ ہو جائے ہم
اہتمام کے ساتھ صف اولا کے اندر پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ بہت اونچا عمل ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. اس لیے میرے بھائی دو چار باتیں بھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے. ہمارے سامنے چند ایام کے بعد اب مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس لیے ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دے. ابھی سے دنیا کی جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ رمضان کے اندر جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان ساری چیزوں کو ابھی لا کر رکھ دے. ورنہ میرے بھائی کیا ہوتا ہے، لوگ خرید و فروخت کے اندر مشغول ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ایسے ہی گزر جاتا ہے. اور رمضان کے جو برکات ہے، اس کے جو رحمتیں ہیں، اس سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اس لیے تو لوگ بازاروں کے اندر اس مہینے کے اندر مشغول رہتے ہیں، لوگ کپڑے خریدنے کے اندر. اس لیے رمضان ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں رمضان سے یہاں تک کہ جو خط و کتابت کا معاملہ ہوتا تھا رمضان سے پہلے اس کو نمٹا لیا کرتے تھے. ان ساری چیزوں کو رمضان سے پہلے رمضان کا مہینہ اللہ کے لیے خارج کر دیتے تھے. اللہ نے اتنا مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی عارضات ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، رمضان سے پہلے اس سے فارغ ہو جائے اور رمضان کا مہینہ میرے بھائی اللہ کے لیے فارغ کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.